السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جہاں جہاں بنے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں شاد اور آباد رکھے. پہلے تو بہت بہت شکریہ دوستوں کا جنہوں نے حوصلہ افزائی کی، فون کیے، پیغامات بھیجے، کامنٹس لکھے. آپ کا بہت بہت شکریہ جناب. اور ہم نے وہ کامنٹس جو ہیں وہ بڑے اپنا ایسے کر کے تو بیگم صاحبہ کو دکھایا کہ جناب فکر نہ کریں، ہمیں بھی ابھی دیکھنے والے 2-4 جن ہیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے 50 سال سے زیادہ آپ کی عمر ہو گئی ہے، آپ کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ لوگ آپ کو دیکھنا نہیں چاہتے، سننا نہیں چاہتے. بھائی یہ میں ہی ہوں جو گزارا کر رہی ہوں آپ کے ساتھ. میں نے پھر بھی ان سے بہرحال تھوڑی بہت اب تھوڑی اپنی شوشا بن گئی ہے. تھینک یو ویری مچ. اچھا جی، اب بات کرتے ہیں. بڑے واقعات ہیں ان پر. ابراہم لنکن پہ جو اٹیک ہوا ہے اس کی جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں. اسرائیلی وزیر اعظم کہاں غائب ہو گیا ہے، بھاگا ہوا ہے. وہ احتجاج وہ جو ایران کے لوگوں نے نکل کے اوور تھرو کرنی تھی اپنی گورنمنٹ، لوگ تو اسرائیل میں نکل آئے ہیں. اسرائیلی وزیر اعظم بھاگ گیا. ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف وہ جو ایپسٹین فائلز کی جو چھپی ہوئی چیزیں تھیں وہ کیوں ایک دم سامنے باہر آ گئی ہیں؟ یہ سب سوال ہے نا. اور اسپین ہو، جرمنی ہو، جرمنی کے چانسلر امریکہ کے صدر ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ ہم ساتھ ہیں، لیکن 24 گھنٹے کے بعد جرمن فارن منسٹر کہتا کہ نہیں ہم اس میں ہمارا سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کیا ہو رہا ہے نا. یہ واقعات ہیں، ان پہ کرتے ہیں جی بات. سب سے پہلے بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ تمام لوگ، ہم یعنی ہماری 10-20 سال اوپر، 10-20 سال نیچے، وہ نسل جو ہے انہوں نے جو بڑے واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے ان میں پہلی چیز ہے برلن وال کا گرنا. ویسٹ جرمنی ایسٹ جرمنی کا ایک ہونا جب سوویت یونین کلیپس ہوا، بڑا واقعہ تھا وہ، ہم نے دیکھا. دوسرا بڑا واقعہ 9/11 امریکہ پر حملے. تیسرا بڑا واقعہ کووڈ لاک ڈاؤن. چوتھا بڑا واقعہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں. یہ تاریخ بن رہی ہے. امریکن امپائر کا ایک فارمل آپ کہیے زوال، اس کا آغاز مڈل ایسٹ میں ہو گیا ہے، تھینکس ٹو ڈونلڈ ٹرمپ آف کورس. ڈونلڈ ٹرمپ یہ بار بار اپنی پوزیشن تبدیل کیوں کر رہا ہے؟ کوئی بھی آدمی اپنی پوزیشن بار بار تبدیل کیوں کرتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس ہوم ورک نہیں ہے، وہ کلیئر نہیں ہے، اس کو ملنے والی بریفنگز آپس میں میچ نہیں کر رہی، اس کے ساتھ جو ٹیم کام کر رہی ہے وہ بدحواس ہو چکی ہے. کیوں چین یہ کہہ رہا ہے کہ امریکی فوج ایک بہت بڑی طاقتور فوج ہے لیکن پچھلی صدی کی فوج ہے؟ کیوں کہہ رہا ہے وہ؟ اس لیے کہہ رہا ہے کہ آج کی فوج میں جو یعنی یہ جو آپ کی ٹیکنالوجی آ گئی ہے وہ دیو ہوکل چیزوں کو یوں اڑاتی ہے جیسے کوئی انہوں نے. ابراہم لنکن کے ساتھ کیا ہوا؟ اتنا $4.5 ارب کی مالیت کا وہ بحری بیڑا، امریکہ کی سر کا تاج ہے وہ. ایک $20,000 کا وہ ڈرون ایران اڑاتا ہے اور وہ اس ابراہم لنکن کا جو ریڈائر ہے اس کو جا کے اٹیک کر دیتا ہے. جہاز بیکار ہے وہ. تو آج کی جو جنگ ہے یعنی جس طرح سے وہ سگنلز کی اور الٹرنیٹیو سیٹلائٹ کمیونیکیشن کی سگنلز جیم کرنے کی، یہ کیا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے کہ بحرین میں ایران اٹیک کرتا ہے اور بحرین جس پر اٹیک ہو رہا ہے وہاں کے لوگ خوشی سے ناچ رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ وہ اٹیک امریکی بیسس پر ہو رہا ہے. اس کے نتیجے میں بحرین اور یو اے ای میں ان حکومتوں کو اپنی پڑ گئی ہے کہ ہمارے لوگ نکل کے ہمارے خلاف نہ کھڑے ہو جائیں. چنانچہ اب یو اے ای، جیسے میں نے گزارش کی، کہ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا پیسہ امریکہ سے، سعودیوں کا گلا شکوہ رونا پیٹا پہلے سامنے آ گیا کہ انٹرسیپٹرز، چونکہ تعداد ہی کم ہے امریکہ کے پاس، کتنے انٹرسیپٹر وہ جو سعودیہ میں لگانے تھے وہ اٹھا کے اسے اسرائیل کو بچانے کے لیے لے گئے ہیں. تو ان کا تو انٹرسٹ اسرائیل میں ہے. اب دا پرابلم از کہ امریکی ہو جو یورپین ہو، یہ کہہ رہے ہیں امریکہ کے پاس اب وہ اسلحہ اتنا نہیں رہ گیا. یوکرائن میں انہوں نے میزائل بنا بنا کے بیچے، باقی دنیا کو بیچے. چین کا کیا مقابلہ کریں گے آپ؟ تو پروڈکشن ہاؤس ہے. روس کا کیا مقابلہ کریں گے؟ اب واشنگٹن پوسٹ نے خبر لگائی ہے نا کہ روس ہے جو یہ سگنلز میں رہنمائی کر رہا ہے، مروا دیا ہمیں بات میں. تو یہ ہے بنیادی طور پہ کہ اب جنگ کی نوعیت تبدیل ہو گئی ہوئی ہے. اور اس وقت جو وہ کمانڈ ہے، اب نارتھ کوریا کا لیڈر اٹھتا ہے ایک دم اور ایران کو پیشکش کر دیتا ہے کہ اگر آپ کو انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز چاہیے تو ہم آپ کو وہ بھی دینے کو تیار ہیں. یاد رہے کہ نارتھ کوریا از اے نیوکلیئر کنٹری. ٹھیک ہے. روسی وزیر خارجہ نے آ کے پبلکلی کہہ دیا کہ ہم ایران میں رجیم چینج نہیں ہونے دیں گے. چین کی حالت یہ ہے کہ وہاں پہ جو ایرانی سفارت خانہ ہے وہاں پہ چینی قوم فون کر کے ان کو پیشکش کر رہی ہے کہ کتنے پیسے چاہیے ہم بتائیں، ہم آپ کو دیتے ہیں. تو ایرانی سفارت خانے نے شکریہ ادا کیا ہے کہ ہمیں آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، سپورٹ کافی ہے. اچھا چین کیوں اس طرح کھڑا ہوا ہے؟ چین کی اپنی ایک ہسٹری ہے، سینچری آف ہیوملیشن جس کو وہ کہتے ہیں. 100 سال چین کو بری طرح سے برباد کیا گیا. کوئی مغربی ایسا استعمار نہیں تھا جس نے جا کے چین کو نہ، برطانیہ اوپیم وارز مشہور اس کی مثال ہے، فرانس ہو، امریکہ ہو، بہت برا چین کے ساتھ سلوک ہوا ہے. سینچری آف ہیوملیشن. اس کی میں صرف ایک مثال دے دیتا ہوں کہ غزہ میں جو کچھ ہوا 2 سال میں، اسرائیل نے پوری دنیا ہل گئی. 70,000 یا 80,000 کے قریب ہلاکتیں ہیں جو حماس کے اپنے فگرز ہیں. دوسری جنگ عظیم میں جاپان نے جب چین پر حملہ کیا تھا تو ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں 3 لاکھ آدمی ایک ہفتے میں مار دیا تھا. ایک ہفتے میں 3 لاکھ. چین کے ساتھ تو یہ ہوئی بھی ہے نا. تو چین کا اپنا جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ ظاہر نکلتے ہیں. ڈاکٹر وکٹر گاؤ کو آپ بہت غور سے سنا کریں. ڈاکٹر وکٹر گاؤ کے پچھلے چائنیز زبان میں، اس نے چینی زبان میں
اپنی زبان میں ظاہر ہے، اپنے ایک ٹیلی ویژن نیٹ ورک کو انٹرویو دیا جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہا ہے، اس کے نیچے ٹرانسلیشنز ہیں. اس میں اس نے ایک بڑی عجیب بات کی ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ چین سے آپ اس طرح کی بات سن رہے ہیں. ڈاکٹر وکٹر گاؤ نے کہا ہے کہ ظاہر ہے کہ تو اس نے اس کے خلاف بات کی، وار کے خلاف بات کی، امریکنس پہ بات کی کہ یہ ہائپر سپر پاور ہے، ان کو کنٹین کرنے کی ضرورت ہے. لیکن پہلی دفعہ اس نے ایک عجیب بات کی ہے. اس نے کہا کہ چائنا کا یہ فرض ہے کہ وہ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اپنی جو ہے اس کا خیال رکھے، اور لیکن ساتھ میں چائنا کا یہ بھی فرض ہے کہ چائنا اب دنیا بھر کے جو ممالک ہیں ان کی سوورینٹی یعنی خود مختاری اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی یعنی سرحدوں کے تقدس اور تحفظ، چین کو چاہیے کہ وہ دنیا کے باقی ممالک کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو بھی محفوظ رکھے. جی سر، یہ ہوتا ہے. خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. اٹ از ناٹ دیٹ کہ امریکن امپائر اب کمزور ہوئی ہے تو چین ٹھیک ہے، انٹروورٹ ہے، وہ اپنے تک رکھتا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ چین کی جو آرمی ہے وہ اس کی جو تعمیر ہوئی ہے چین کی آرمی کی، وہ اس لیے نہیں ہوئی کہ انہوں نے دنیا کو فتح کرنا ہے، پروجیکٹ کرنا ہے چائنا کو پاور، نہیں، وہ چائنا کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہوئی ہے. مگر حالات اور تاریخ وہ مجبور کرتی ہے. تو اب ڈاکٹر وکٹر گاؤ، یہ پہلا سگنل ہے چائنا سے، یاد رکھیے گا کہ ڈاکٹر وکٹر گاؤ سے جنہوں نے نکلوایا ہے کہ باقی دنیا کے ملکوں کی سرحدوں کا تقدس اور ان کی خود مختاری کا تحفظ بھی چین کو کرنا چاہیے. کیا مطلب ہے اس کا؟ آواز سمجھ رہے ہیں؟ تو اچھا، اب سعودی عرب جو ہے ظاہر ہے کہ وہاں سے ماتم ہوا، وہ پاکستان کا خیر اللہ کا شکر ہے بہت اچھے وقت پہ ایک وہ ہو گیا. اچھا، یہاں پہ میں پاکستان کا ذکر کرنا چاہوں گا. دیکھیے جی، پاکستان میں اس وقت جو سسٹم ہے نا، وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں، پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں، اسحاق ڈار ہیں ڈپٹی وزیر اعظم. قطع نظر اس کے آپ کسی بھی سیاسی جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ وہ وقت نہیں ہے. اس وقت پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے کین بی ڈسکرائبڈ ایز ایکسلنٹ، سپلینڈڈ، مطلب ہے ایکسٹرا آرڈنری. بھائی، چین اور امریکہ اس وقت پاکستان دونوں کے ساتھ یعنی ٹھیک ہے. ایران کے ساتھ تعلقات ہیں، سعودیہ کے ساتھ بھی ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی ہیں، چین کے ساتھ بھی ہیں. اور اس میں اپنے آپ کو نیوٹرل رکھنا، خاص طور پہ ایک ایسا یعنی وہ گینڈا ٹرمپ جیسا، اس کے ساتھ پھر ٹھیک بھی رکھنا غیر معمولی پاکستان کی حکومت کی اس وقت ماننا چاہیے. ویل ڈن، مطلب ویل ڈن. اچھا چلیں آگے چلیں. اچھا، اب یہ دیکھیے کہ یہ جو جرمنی کا جو چانسلر ہے وہ وائٹ ہاؤس جاتا ہے، اور وہ وائٹ ہاؤس جا کے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کے اعلان کرتا ہے کہ ہم ساتھ ہیں ایران پر اٹیک کے. 24 گھنٹے کے بعد وزیر خارجہ اس کا کہتا ہے کہ نہیں، ہم ساتھ نہیں ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کون ہے پیچھے جو کام کر رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑی طاقتیں جنہوں نے پہلی جنگ عظیم لڑی اور دوسری جنگ عظیم جن طاقتوں نے لڑی، آج پھر وہی طاقتیں، اسپین، اٹلی، فرانس، یہ آپ کا برطانیہ اور امریکہ، یہ وہی طاقتیں ہیں لیکن انتشار کا شکار ہیں، اور یہ پرانے موڈ میں آتی چلی جا رہی ہیں. ان کا ایک دوسرے پہ بھی ٹرسٹ اب ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. اب آئیے یورپ کی مصیبت کیا ہے، جرمنی کی مصیبت کیا ہے. جرمنی کا پرابلم یہ ہے کہ بھائی جب رشیا نے اٹیک کیا یوکرائن پہ تو انہوں نے اپنے گیس روس سے لینا بند کر دیے. انہوں نے کہا جی ہم احتجاج کرتے ہیں، ہم آپ کو پیسہ نہیں دیں گے کیونکہ وہ پیسہ آپ یوکرائن پہ استعمال کریں گے، ہم آپ سے گیس نہیں لیتے. تب قطر کی LNG کا وہ الٹرنیٹو موجود تھا تو قطر نے وہ کمی پوری کر دی. اب قطر نے جو اپنا LNG کا پلانٹ ہے وہ بند کر دیا ہے. اس کی جو تکنیکی ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ LNG جو پروسیسنگ یونٹ ہوتا ہے جس میں وہ فائنلی پیک ہو کے باہر نکلتی ہے پروسیس، وہ جو پروسیسنگ یونٹ ہے ونس اگر آپ اس کو آف کر دیں، ٹرن آف کر دیں، تو اس کو دوبارہ ری سٹارٹ کرنے کے لیے یو نیڈ ایٹ لیسٹ 1 month، 2 ہفتے. تو وہ جس کو آپ سادہ زبان میں کہیں اس کا انجن گرم ہونے میں لگتے ہیں 2 ہفتے. 2 ہفتے آپ اس کو پریکٹس چلا کے دیکھتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ ٹھیک ہو رہی ہے یا نہیں ہے، تو 1 مہینہ تو یہ گیا. اب آپ مجھے بتائیے رشیا سے وہ گیس لے نہیں رہے، LNG بند ہو گئی ہے، کیا کریں؟ اب آپ سمجھ رہے ہیں، وہ LNG امریکہ کے پاس ہے. تو ایک طرف سے یہ ادھر جاتے ہیں پھر ادھر بھاگتے ہیں. نتیجہ یہ کہ برطانوی وزیر اعظم نے پہلے ایک پوزیشن لی جس پہ وہ پاپولر ہو گئے، لیکن اب ایک خبر بھی لیک کروا دی ہے برطانوی اخبار میں کہ برطانوی وزیر اعظم تو چاہ رہا تھا، وہ کیبنٹ کے کچھ منسٹرز سے جنہوں نے روک دیا، یعنی اپنی صفائی بھی ساتھ پیش کر دی. تو یہ بڑا مصیبت میں، یورپ بھی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، پورا آرڈر ہل گیا ہوا ہے. میں نے آپ سے کل گزارش کی تھی نا، جب نیا نظام آئے گا لیبر پینز ہیں یہ. اچھا، اب آ جائیں وہاں پہ جتنی بروٹل سینسرشپ ہے اس وقت اسرائیل میں، وہ آخر کار اس کے پرکھ چھوڑ گئے ہیں. یعنی بڑی سخت وہاں پہ سزائیں ہیں کہ آپ نے کوئی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی تو لوگ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مر رہے ہیں، ان کے اوپر اب بلسٹک میزائل ان کا اڑا دیا ہوا ہے فاستی. اچھا، اسرائیلی وزیر اعظم کے بارے میں خبر یہ ہے کہ برلن میں چھپا ہوا ہے جا کے جرمنی میں اس وقت. یہ خبریں ہیں، پتہ ہی نہیں کہاں گیا ہوا ہے، اور اس کے خلاف مظاہرے شروع ہو چکے ہیں اسرائیل میں.
اور وہ جو بنکرز ہیں جن میں یہ شہریوں کو لے کے جاتے ہیں چھپانے کے لیے، ان کے سب جو دیکھتے ہیں کہ میزائل آ رہے ہیں تو بنکرز کے اندر ان کی فوٹیجز بھی اب سامنے آ گئی ہیں کہ وہاں پہ اسرائیلی جو بند ہوئے ہیں وہ ایک دوسرے پہ حملہ آور ہو چکے ہیں. ظاہر ہے کہ اس میں آپ 22 گھنٹے کو ہجوم کو بند کر دیتا ہے خانے میں تو وہاں پہ لڑائیاں ہی ہوں گی اور کیا ہوگا. تو وہاں پہ ایک انتہائی بے چینی اور ایک انتہائی اچھا ویلو کا اختتام میں اس بات پہ کرتا ہوں کہ ایران پہ جو اس وقت نظام قائم ہے اور 79 سے قائم ہے، میں ان ملاؤں کی آمریت کے کبھی بھی حق میں تھا نہ ہوں، اور انہوں نے بہت ظلم کیا ایرانیوں پہ، مگر یہ ایرانی قوم کا کام ہے کہ وہ اپنے فیصلے کرے. ہم باہر رہ کے تبصرہ کر سکتے ہیں. یہ کیا ہے کہ آپ صدام حسین چونکہ ظلم کرتا ہے لہٰذا ہم صدام حسین بھیڑیے کے سامنے سے اٹھائیں گے اور یعنی وہ اب شیروں اور چیتوں کے سامنے پھینک دیں گے، جو بعد میں پھر 6 لاکھ تک کی تعداد بتائی جاتی ہے ان ٹوٹل جو کیجولٹیز تھیں عراق میں. تو کیا وہ ایران کے ساتھ، تو اب ان کا معاملہ یہ ہے، یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ میں جانا اٹ واز اے چوائس، لیکن ایران کے لیے چوائس نہیں ہے، ان کے لیے زندگی موت کا مسئلہ. آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ابنائے ہرمز جو اسٹریٹ آف ہرمز جسے کہتے ہیں انہوں نے بند کی ہے، انہوں نے سب سے پہلے تو اپنی معیشت کا گلا کاٹا ہے. وہیں سے ان کا تیل جاتا تھا، وہیں سے ان کی امپورٹ ہوتی تھی چیزوں کی. انہوں نے اپنے آپ کو داؤ پہ لگا دیا ہوا، تو اب وہ کس کو چھوڑیں گے؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ اسرائیل ہو جو اس وقت بالکل آپ یوں کہیں کہ شاکڈ ہے، پورا عرب ورلڈ اس وقت اتھل پتھل کا شکار ہے. آمریت نے اس وقت کپ کپا رہی ہیں وہاں پہ، اور پرانے الائنسز سب کے سب اڑ گئے ہوئے ہیں. ایران ظاہر ہے کہ اس نے بہت، میں اگین دوبارہ کہا ایران نہیں، ایران کے پیچھے دیکھا وہ جو چائنا، رشیا، واشنگٹن پوسٹ نے جو خبر چھاپی ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر یہ جو 13 سے 15 سال کی کسی بچی کا انٹرویو ہوا ہے، 13 سال کی تھی جب اس نے بدبخت نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے. اب آپ دیکھیں گے اس کے پرخچے وہاں پہ بھی انٹرنلی امریکہ میں. تو یہ اب اتنی جو آپ کہیں غیر معمولی اتھل پتھل ہے کہ جنگ 2 ہفتے چلے گی، 4 دن چلے گی، اب سپٹمبر تک چلے گی، گراؤنڈ فورسز ہم بھیجیں گے نہیں بھیجیں گے. اس کا مطلب ہے کہ ود ان امریکن اسٹیبلشمنٹ پھوٹ پڑ چکی ہوئی ہے. ایک طرف جذباتی جنونی ہے، دوسری طرف امریکی اسٹیبلشمنٹ کے وہ لوگ ہیں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کے لیے اپنا ملک تباہ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، ہم لمبا نہیں لڑ سکتے، ہم اپنے لوگوں کو مرنے نہیں دیں گے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو ود ان امریکہ لڑائی شروع ہو چکی ہے، ود ان یورپ لڑائی شروع ہو چکی ہے، طاقت کے ڈھانچوں کے درمیان عدم اعتماد آ چکا ہوا ہے. اس کا سب سے بڑا بینیفیشری کون ہے؟ چائنا، اسمائلنگ. اور ان کی فلسفی یہ ہے کہ آپ کا دشمن اگر غلطیاں کر رہا ہو، بالکل کیپ کوائٹ، اس کو روکو مت، اس کو غلطیاں کرنے دو. چین نے بالکل یہ کیا. یہ سارا یو اے ای، یہ سارا گلف، یہ سعودیہ، یہ سارا ریجن امریکہ نے خود اٹھا کے چین کی گود میں رکھ دیا. اور انہوں نے اپنی سیٹلائٹ بیڈو 3 جو ایران جس کا فائدہ اٹھا کے یہ پریسائز جو ہیٹنگ ہو رہی ہے، ابراہم لنکن دیکھنا کیا وہ بڑا جہاز اس کو اندر کر کے بگا دیا. تو یہ جو ہے ٹیکنیک، اس یہ بہت زچ اس نے کر دیا امریکہ کو. آبویسلی سیدھی سی بات ہے جی، ات خدا دا ویر. اور وہ غزہ کی جو چیخیں ہیں مظلوموں کی، سسکیاں ان بچوں کی، آخر کار وہ آپ یوں سمجھیے کہ اس کا ہم دیکھ رہے ہیں. اور اس وقت جو یورپ میں لوگوں کے جن سے میں ملتا ہوں لوگوں سے، ان کے جذبات بالکل وہی ہیں کہ آپ کو لگے گا انگریزوں سے مل کے، ترکوں سے مل کے، جرمنی کے لوگوں سے مل کے، اور میں نے کن سے چین کے، وہ تو خیر ہیں ہی، جو مطلب جن لوگوں سے میری ملاقاتیں ہیں ان کے بالکل وہ جذبات ہیں جو پاکستان میں یا کسی اور مسلمان. اس کا مطلب ہے کہ ظلم جب ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا انسانی ضمیر کہ اس کا تعلق کس مذہب سے ہے، وہ ظلم کے خلاف ضرور بولتا ہے، گواہی دیتا ہے انسان کا ضمیر کہ یہ ظلم ہے. تو دیکھیے اب یہ جو ہے معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں، غرور کو تھپڑ پڑتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہی بس خدا کا قانون ہے، یہی اس کی قدرت ہے. یہ ایک تاریخ میں پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ ایک چھوٹی طاقت جو ہے وہ بڑی طاقت سے لڑ جائے اور اس کو برباد کر دے. ایسا پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکا ہے. خود پرشین امپائر جب بہت بڑی تھی تو الیگزینڈر کیا تھا، سکندر چھوٹے سے قبیلے اڑا کے رکھ دیا تھا. بہت پرشین امپائر بہت بڑی تھی، اس کے بعد کیا ہوا تھا، عرب سے چلے تھے قبیلے، اڑا دیا تھا. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی ہوا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ امریکہ فوراً ختم ہو رہا ہے، ایسی بالکل بات نہیں ہے. ٹائم لگتا ہے چیزوں کو، انفلوئنس کم ہونا شروع ہو گیا ہے. بس یہ پاکستان کے لیے سے بڑے چیلنجز آئیں گے، لیکن اب اس کا وقت ختم ہو گیا ہے کہ میں آپ کو ویسے بھی پریشان کرنے کا کیا فائدہ. مہنگائی آئے گی ظاہر ہے بہت زیادہ، تیل کی قیمتیں بہت بڑھیں گی، اور اس کا فائدہ الیکٹرک وہیکل انڈسٹری کو ہوگا. اگین بینیفیشری چائنا ہے، کیونکہ الیکٹرک وہیکل ہے اس کا پروڈیوسر سب سے بڑا چین ہے. جیسے جیسے پیٹرول پر، جب تیل کی جو حالت ہوگی آپ دیکھیں گے، اس کے بعد دنیا تنگ آ کے الیکٹرک وہیکل کی طرف جائے گی. اگین چائنا از دا بینیفیشری. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور دنیا بھر کو شاد آباد رکھے، جنگوں کے عذاب سے بچائے، ہمیں عقل سلیم عطا کرے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.